بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کے باوجود قادیانی حضرات اسلام قبول کرنے سے خوف کھاتے ہیں، جس کی وجہ وہ معاشی و معاشرتی مسائل ہیں جن کا سامنا ان کو اسلام قبول کرتے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سابقہ قادیانیوں کا اپنا فورم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب ایک سابقہ قادیانی اکیلا نہیں، اس کے مسائل کا حل ایکس قادیانی ویلفیئر فورم پر موجود ہے۔ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اب بھی اور اسی وقت اس فورم کا حصہ بنیں۔ اپنی معلومات ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com پر ای میل کریں۔ جی جناب، السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے دوست اب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک، آج کا پروگرام جو ہے وہ خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ یا ناصرات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اور آبویسلی جب بات ہوتی ہے بچوں کی تو اس پنجابی کے ایک بڑے ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ ہان نو ہان پیارا ہوندا ہے، یعنی جو ہم عمر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مسئلوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور فرنگ آصفیہ کے اندر بھی مولوی صاحب نے ایک بڑا پیارا شعر کہا تھا، وہ کہتے ہیں ہو تجھ کو میری ناسہ بے درد کیا شناخت، رکھتا ہے درد مند کی درداش نا شناخت۔ تو جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں ہم قادیانیوں کے بزرگوں، ان بزرگ خواتین پر، والدین پر، نوجوانان پر بات کرتے ہیں، اور قادیانیوں کی تعلیمات اور ان کے عقائد اور ان کے رسوم رواج اور ان کے طور طریقوں پر ہم تنقید اور تبصرہ کرتے ہوئے زیادہ تر دیکھے گئے ہیں۔ مگر آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ قادیانی تعلیمی تبلیغی نصاب کو اور تربیتی نصاب کو یا انداز کو یا اس اسٹریٹجی کو آج ہم ڈسکس کریں۔ اور اسی چیز کے لیے ہمارے ساتھ آج بڑے ہی خوبصورت دوست ہمارے، اور ایک ینگ چیمپ، اور ماشاءاللہ جی یہ المعروف رضائی بھتیجا صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، میری مراد جناب فائق بن شمس الدین المعروف عربی۔ السلام علیکم، اہلاً وسہلاً فائق بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر حق بھائی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، سب خیریت ہے، خوش باش ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی میری؟ بالکل جی بالکل، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے اور نظر بھی آپ ٹھیک آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ فائق بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد جو ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے پکڑ کے مربیوں کی اور قادیانی عہدیداروں کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں۔ اب ماشاءاللہ آپ میدان میں آ رہے ہیں، تو آپ کیا کوئی اطفال الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کوئی تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ؟ کیا ارادہ ہے آپ کا اس حوالے سے؟ جی جی بالکل عمر حق بھائی، اسی طرح ہی ہے۔ کیونکہ ہم نے جو تقریباً 15 سال میں بھی قادیانی رہا، تو جو ہم نے ان کے اندر دیکھا، جو ان کا نظام ہے، تو اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرتے ہیں، کس طرح ان کی بچپن میں ذہن سازی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اور اپنی مسلمانوں کو بھی اس طرح تربیت اپنے بچوں کی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر میدان میں کہیں نہ کہیں قادیانی ضرور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو قادیانی بنائیں۔ تو اس کے لیے میں نے کہا کہ اپنے ہم مسلمانوں کو بتائیں کہ قادیانی عقائد وہ کیسے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پروگرام میں نے پہلے بھی کیا، اب آپ کے چینل پہ بھی انشاءاللہ کر رہا ہوں۔ زبردست۔ بالکل ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ فائق بھائی کو میں نے ہی یہ درخواست کی تھی کہ اس پروگرام کو ہم ایکس قادیانی فورم کے اوپر بھی کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایکس قادیانی نو مسلم ہیں، اور ماشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کام کرنے کا ارادہ رکھ بھی رہے ہیں اور تیاری کر بھی رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو قادیانی نوجوانوں کے حوالے سے بڑے پروگرامز انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے، ان ایشوز پر ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ فائق بن شمس الدین المعروف عربی جو ہمارے بھائی ہیں، یہ چونکہ آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے پاس آئے تھے، مگر آج خصوصی پروگرام کے ساتھ آج یہ ہمارے مہمان ہیں، تو اسی لیے دل کھول کر آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور اس میسج کو فارورڈ بھی کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے نوجوان قادیانی دوستوں، احمدی دوستوں جن کو آپ جانتے ہیں، خواتین کوئی نوجوان ہیں ایسی جو قادیانیت میں شوق رکھتی ہیں، وہ اس کو فارورڈ کریں۔ اسی طریقے سے مائیں جو ہمیں آج احمدی مائیں دیکھ رہی ہوں گی، قادیانی عورتیں دیکھ رہی ہوں گی، وہ اس گفتگو کو سنیں اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یا ان پر ایک بارے غیر اخلاقی قسم کا بار ایک مسلط ان پہ کر رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، لہذا اس سٹریم کو آپ شیئر کریں۔
میں اب کم بولوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ فائق بھائی جو ہیں وہ بولیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مختصر سٹریم ہے اور اس میں کوئی سوال جواب کی نشست نہیں ہونے والی. آنے والے دنوں کے اندر جب پروگرامز ہوں گے کوئی ایک طویل ٹاپک ہوگا, کیونکہ ایک ہم نے ایک ایسے ایشو کو اٹھایا ہے جو گھر گھر کا ایشو ہے, اور جب ہم اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت انہی اصولوں پر کریں جو اسلام کے اصول کہلاتی ہیں, قرآن و سنہ کی روشنی میں چیزوں کو پرکھیں. اچھا, یہاں یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہنا, اس کے بعد پھر فائق بھائی کا تبصرہ ہم ویڈیو کچھ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اس پر انالیسس پیش کریں گے. ضروری بات وہ یہ ہے کہ عام احمدی اور عام قادیانی نیتن اور قصدن اور ارادتن, یعنی اس کی انٹینشنز یہی ہیں کہ وہ قرآن اور سنہ کے مطابق زندگی گزارے, یہ اس کی نیت ہوتی ہے عام قادیانی کی. وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے, ایک دھوکے میں مبتلا ہے, یہ اس کو نہیں پتا. جو انسان دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے, اس نے اپنے علم کے مطابق دیکھا کہ یار جو ہے نا وہ زمین سیدھی ہے, فلیٹ ہے. اب آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, وہ بندہ تو اس دھوکے کے اندر مبتلا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے زمین جو ہے کروی ہے یا فلیٹ ہے کیا ہے. اسی طریقے سے قادیانی جو ہیں وہ مسلسل ایک دھوکے کے اندر, ایک دجل کے اندر, ایک فراڈ کے اندر, ایک سکیم کے اندر, اور ایک پوری پلانڈ, آرگنائزڈ اور پری پلانڈ قسم کی ایک ٹریپ کے اندر ملوث بیچارے ہو گئے ہیں. اور یہ قابل ترس بھی ہیں, قابل رحم بھی ہیں اور قابل توجہ بھی ہیں. تو کوئی بھی مخلص جو قادیانیوں کو احمدیوں کے ساتھ مخلص ہوگا, وہ ان کو نکالنے کے لیے کم از کم ان کو اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے گا کہ ان تک وہ چیز پہنچائے جو یہ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو آج اسی چیز کو ہم سامنے رکھیں گے کہ قادیانی ماؤں کو, قادیانی دوستوں کو اگر قرآن و سنہ سے واقعتاً محبت ہے تو توجہ قرآن و سنہ کی طرف ہی ہونی چاہیے. بہرحال وداؤٹ اینی فردر ڈیلے اوور ٹو فائق بھائی. فائق بھائی جی, آپ نے اس پر پروگرام بھی کیا اور ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور آپ نے شیئر کی, اور پھر میں نے آپ سے التماس کی کہ جناب اس ایشو پر تو بات ہونی چاہیے. تو اس ایشو کو ابھی تک درگزر کیا گیا ہے یا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا گیا, مگر آپ چونکہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ایج فریم بھی آپ کا وہی ہے, ٹین ایجر ہیں یا جو ہے وہ بچوں کی ایج میں آتے ہیں, اور آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو ضرور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ آج کے بچوں کی کس طریقے سے یہ تربیت کر رہے ہیں اور ہم کہاں رہ گئے ہیں, اس پر ذرا تقابل کیجیے گا. جی, اوور ٹو یو. جی عمر اک بھائی, بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل اس پروگرام کو شیئر کریں, کیونکہ جو قادیانیوں کے عقائد جو ان کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لائے جائیں گے. اور یہی جو ان کے مربیان اور ان کے خلفاء کا ہی ان کا قصور ہے کہ یہ وہ عقائد جو قادیانی کتب میں چھپے اور چھپے ہوئے ہیں وہ نہیں دکھاتے. وہ ایک پاکٹ بک جون سی ہے وہ دے دیتے ہیں, اور بس اس کے اوپر یہ اپنے باقی عام جو قادیانی ہیں ان کو چلائی جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم چھپے اور چھپے ہوئے عقائد آپ کے سامنے لائیں گے. آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ قادیانیوں کے جو گستاخانہ عقائد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لایا جا سکے. اور دوسرا یہ بات عمر اک بھائی, کیونکہ میں رہا تقریباً 15 سال قادیانی, تو جب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اسلام کی نعمت سے نوازا, تو والد صاحب نے تو آپ کو پتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اب ختم نبوت کے لیے وقف کر دی ہے, رد مرزیت پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور مجھ سے بھی والد صاحب نے یہ عہد لیا مسجد میں کھڑے ہو کے کہ بیٹا میں نے نہیں یہ کام کرنا رد مرزیت پہ, آپ نے بھی کام کرنا رد مرزیت, کیونکہ آپ کی ایج کے جو رشتہ دار ہیں جن کے گھر دوسرے لوگ نہیں جا سکتے پر آپ ضرور جا سکتے ہیں, آپ نے ان تک تبلیغ پہنچانی ہے. تو الحمدللہ میں نے بھی عہد کیا اور انشاءاللہ اب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو قبول و منظور فرمائے جو میں رد مرزیت کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے ویڈیو پہ قادیانی کتب کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ گستاخانہ عقائد بھی بتائیں گے, جو ان کا عقیدہ ہے وہ بھی بتائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا, جب ہم قادیانی تھے تو ان کے جو مربیان ہیں ان کا بڑا نظام ایک بنا ہوا ہے. ان کا ایک بہت اچھا انہوں نے اپنا وہاں پہ نظام بنایا ہوا ہے. جیسے کہ ان کا جو کتاب کا شعبہ ہے, کتابوں کا وہ علیحدہ ہے, مسجد کا شعبہ علیحدہ ہے, اور اسی طرح جتنے بھی ان کے شعبہ, یہ جو فنڈز کا شعبہ ان کا وہ علیحدہ ہے. پھر بچوں کی تربیت کا شعبہ علیحدہ ہے, بڑوں کی تربیت کا شعبہ ایک ان کا علیحدہ ہے.
اور اسی طرح انہوں نے مختلف شعبہ جات بنائے ہیں، پھر ان کے امیر، نائب امیر، اسی طرح یہ اپنا وہاں پہ چناب نگر میں اپنا سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے پیپر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پاکٹ بک لے کے جاتے ہیں، اور جو ان کے مربیوں کی طرف سے سوالات، وہ شیٹیں لکھتے ہیں، کچھ سوالات لکھتے ہیں 4-5 شیٹیں جتنی بھی، اس کے اوپر وہ سوالات لکھے ہوتے ہیں جو ہم مسلمان ان کو سوال پہ سوال کرتے ہیں، ان کی تعویل جو انہوں نے پاکٹ بک میں دی ہے، 7 پاکٹ بک بھی دیتے ہیں، پھر اچھا 7 یعنی پاکٹ بک بھی یہ میں دیتے ہیں تاکہ فائد بھائی، یعنی سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، یعنی یہ ان سوالوں کی لسٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، ایک ہر احمدی جس کو تبلیغ تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ مخصوص ایک لگے بندے سوال ہیں جو عام طور پہ مسلمان کو ان کی تیاری کر لو کیونکہ انہی میں سے امتحان آنا ہے، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ذرا، ایسے ہی ہے، یعنی بالکل یہ یعنی اس مسلمانوں کے کو علاوہ پھنسانے کچھ کے لیے، نہیں۔ ہاں ٹھیک 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 ٹھیک، اوکے تاکہ ہمارا جو ان سا قادیانی ہے، انہوں نے ایسی تربیت کرتے ہیں تاکہ ہمارا قادیانی کسی عام ایسے مسلمان کے پاس بیٹھے، اگر وہ کچھ پیش کرے تو اس کو فوری جواب آنا چاہیے، وہاں پہ وہ رکے نہ، یعنی رٹا وہاں پہ رٹا بے بس رٹایا آنا نظر نہ چاہیے آئے۔ نا، ہاں نہیں یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اسلام کی تعلیم نہیں، ایک خاص ٹولے اور گروپ اور ایک خاندان کے دفاع کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام تو بہت بڑا میدان ہے، اسلام کا میدان صرف یہ نہیں ہے جرائے نبوت یا وفات مسیح۔ اینی ویز آپ کیری آن رکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ برین واش کر کے فیکٹری میں سے جیسے ایک ریپلیکاز تیار ہوتے ہیں، کاپی پیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی فوج، ظفر موج تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ رٹے رٹائے جوابات۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہو یہ مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرا خلیفہ تھا قادیانی جماعت کا، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے نا کہ ہر وہ لکھتا ہے، ہر احمدی کو یعنی قادیانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اگر کسی جگہ بھی رہ رہا ہے نا، تو وہاں پہ جا کے اس کا سب سے پہلا اولین فرض یہ ہے کہ وہ جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کی تبلیغ کرے، اس مذہب کی تبلیغ کرے، اس مذہب کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اگر وہ 6 مہینے وہاں پہ رہتا ہے، تبلیغ کا اثر ہو رہا ہے تو پھر وہیں پہ رہے اور تبلیغ کرتا جائے۔ اگر وہاں پہ اثر نہیں ہو رہا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وہاں سے رہائش کو تبدیل کر لے، کسی اور جگہ چلا جائے اور وہاں پہ جا کے تبلیغ شروع کرے۔ ٹھیک اولین فرض وہ مرزا بشیر الدین محمود ان کو یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے تبلیغ کا، اور اس کے لیے یہ چناب نگر میں وہ میں نے آپ کو بتایا پاکٹ بک پیپر، پھر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گھروں میں پھر ہوتا کیا ہے، وہ جب پاکٹ بک اور وہ پیپر گھر میں آ جاتے ہیں سوالوں کے، تو وہ پھر جو مائیں ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں چھوٹے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات اس کتاب میں تلاش کریں۔ ایک تو وہ جب بچہ پڑھتا ہے اس کے بھی ذہن سے گزرتا ہے، پھر جب وہ اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بات چیک کریں، کیا یہ اسی طرح ہی ہے جو آپ نے مجھے سوال بتایا تھا، وہ اس کے مطابق جب والدین چیک کرتے تو ان کی نظر سے بھی گزرتا ہے، ان کی بھی تیاری، بچوں کی بھی تیاری۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ اس طرح اپنے وہ بچوں کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے وہ دیکھیں نا ساری تعویلات جو انہوں نے کی ہوئی ہیں، وہ ان کے ذہنوں سے بھی گزر رہی ہیں، چھوٹے بچوں کے ذہن سے بھی اور بڑوں کے ذہن سے بھی گزر رہی ہیں، اس سے دونوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی یعنی جو طرح یہ چھوٹے بچوں میں ٹھیک، جی جی آپ کیری آن کریں، جی سوری جی۔ اسی طرح چھوٹے بچوں میں یہ جیسے چندہ لینے جاتے ہیں تو خود نہیں والدین سے چندہ نہیں لیتے چھوٹے بچوں کا، وہ کہتے ہیں اپنے بچے کو بھیجیں باہر، اس کے ہاتھ دے کے پیسے بھیجیں تاکہ اسے عادت ہو کل کو اس نے بھی قادیانی جماعت کو اسی طرح چندہ دینا ہے۔ بچپن سے ہی جو بچپن سے عادت آپ کو پتہ ہے ڈل جاتی ہے، وہ ساری زندگی چھوٹتی نہیں ہے، بڑی یعنی یہ مشکل سے بچپن، جا کے بالکل وہ بالکل، یعنی یہ بچوں کی جیبوں سے بھی پیسے نکلواتے ہیں اور ان کو ذہنی طور پر تیار کر دیتے ہیں کہ پتر تواڈے والدین بھی چودھریاں دے کمی سن، تسی بھی کمی بننا ہے، یعنی کمی کمی نہیں رہو گے، سانو پیسے دیو بس جتوں مرضی، یعنی بچوں کا بھی ذہن میں یہ چیز ڈال، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بالکل بچوں کی بھی یہ دیکھیں نا، یہ اب ایک تربیت کر رہے ہیں نا بچپن سے ہی، جو کل کو ان کے آنے والے وقت کے لیے بہت فائدہ مند ان کے لیے ثابت ہوتی ہے کہ چندہ ان کا وہ بچے کے ذہن میں بچپن سے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ یار میرے والدین دے رہے تھے، انہوں نے مجھے دیا تھا، جا کے چندہ دے کے آؤ، میں دے کے آیا تھا تو ہم نے بھی دینا ہی دینا ہے، اور وہ دیتے ہیں۔ وہ بے شک ایک مزدور ہے، اس نے بھی دینا ہی دینا ہے، بچپن سے ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے، بچپن سے جو انہیں تعویلات پڑھائی ہیں وہ بھی ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ فائق بھائی آپ کے رضائی دادا ابو ہیں، تو یہ دیکھ لیں ذرا، یہ بچوں کو کس طریقے سے انہوں نے پاس بٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا پڑھا رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھا رہے ہیں معذرت کے ساتھ مرزا صاحب کو نہیں آتا، حدیث پڑھا رہے ہیں معذرت کے ساتھ ان کو نہیں آتا، لٹریچر کا معذرت کے ساتھ ان کو نہیں پتا۔ برطانوی ایک صحافن نے، جرنلسٹ، فیمیل جرنلسٹ، اس نے پوچھا کہ جو اسلامک اکانومک پالیسیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں،
تو انہوں نے جناب ایک کتاب، انہوں نے کہا جی وہ کتاب میں پڑھ لیں، ریڈ دس بک. بھئی آپ خلیفہ ہیں، آپ مجھے نہیں پتا یہ بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، سوائے یہ کہ ایک سمبولک، ایک ٹریڈیشنل اور ایک روایتی اور ایک ڈرامہ اور ڈھونگ رچا کر یہ بچوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہے ہیں. ٹوپی اس چھوٹے سے بچے کو بیچارے کو پہنا دی ہے مربیوں والی، اور یہ پتہ نہیں وقف نو یا وقف جدید کی کوئی کھیپ ہے، اس کو کوڈ بھی پہنا دیا ہے بچپن میں ہی بیچارے کو، اور اس کو چھوٹے بچے کو اینک لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ دیکھیں یہ ذہنی طور پر کمزور بچوں کو بنا کر، اور جناب خود ان کی گھڑی دیکھیں، خود ان کی پاگل لٹھا دیکھیں، ان کی جناب جرابیں اور شیروانی اور جناب سٹائل دیکھیں ذرا، ایکشن. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں سے جدا کر کے اور ان کے ذہن سازیاں کرتے ہیں، اور ان کو آزادی کے ساتھ اپنی رائے اختیار نہیں کرنے دیتے. مثلا میں یہ چیز نہیں کہہ رہا کہ مسلمان کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہمیں یہی تو فائق بھائی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے بھی جو فیملیز کی تربیاتی پالیسیز ہیں، جو تربیت وہ کر رہے ہیں، ہم انہی کو تو موٹیویٹ کر رہے ہیں. فائق بھائی نے جیسے کہا کہ دیکھو ان کا نظام کیسا ہے اور ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں ان چیزوں سے، ہم کیوں کمزور ہیں، تو ہمیں اپنی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے. جی فائق بھائی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ نے مجھے تصویر یہ دکھائی، اب اس میں یہ دیکھیں جو بچہ ہے، اب جو اس کے ذہن میں ڈالا جائے گا وہی اس نے سیکھنا ہے، کیونکہ بچے کو تو کچھ نہیں پتا. جو بچپن سے اس کے ذہن میں ڈال دیا مرزا غلام احمد قادیانی. ابھی آپ ان کے جو جمعے کے یہ خطبات ہوتے ہیں، جو ہم بھی جاتے تھے عبادت گاہ میں ان کی، تو وہاں پہ مرزا قادیانی، مسیح موعود پورا لیکچر ہی، وہ پورا خطبہ ہی مسیح موعود کے اوپر ہوتا تھا. بس ایک دو دفعہ کہاں پہ جہاں ایک دو دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لیا، باقی مرزا قادیانی. اور وہی وہ بچے بھی جاتے تھے، جا کے وہی سنتے تھے. اب ان کے چناب نگر میں چلے جائیں، انہوں نے وہ نظام بنایا ہے. اب یہ مرزا مسرور کا تقریباً میرا خیال پاکستانی وقت 4:30-5 بجے کے قریب جو یہ باہر وہ خطبہ ہوتا ہے ان کا، وہ ادھر ایم ٹی اے پہ چلتا ہے. یہ جمعے میں نا عصر کی نماز جمعے کے بعد فوراً کروا دیتے ہیں کہ جی حضور کا خطبہ چلنا ہے، اس کو سننا ہے. اور اس وقت کیونکہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ خطبہ چل رہا ہوتا ہے. اب ہم نے چونکہ دیکھا، اب ان کے چناب نگر کا ہم نے ماحول دیکھا، وہاں پہ یہ جناب خطبہ چل رہا ہوتا تھا. اگر کوئی انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ نائب کو باہر بٹھایا ہونا ہے، اس کو بھی وہاں پہ ٹی وی لگا کے ڈش لگا کے دینی ہے تاکہ وہ سنے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی باہر پھرتا نظر آئے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے یہ مرزا مسرور کا خطبہ یا جو بھی خلفاء ہیں ان کا خطبہ سنائے. اچھا. ہاں جی، باقاعدہ بہت ان کا وہ نظام اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا نا، مضبوط کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی، اور ان کے والدین کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور یعنی میں یہاں پہ یہ بھی کہنا تربیت سے مراد، معذرت میں بات اس لیے کاٹ رہا ہوں کیونکہ جو تربیت یہ ایک منفی تربیت کر رہے ہیں، مثبت تربیت نہیں ہے. یعنی یہ تربیت بیسیکلی آپ ان سے اس رائے کا، یا آپ تربیت اس طریقے پر کریں کہ بچوں کو سچ بولنا سکھائیں اور سچ دکھائیں. جب آپ ان کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ان سے چیزوں کو چھپاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا چھپی اور چھپی ہوئی، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ چھپی ہوئی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، اب انہوں نے، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے دوستوں کو، احمدی دوست ہیں آپ کو سنتے ہیں، آپ کے توسط سے میں یہ کہہ دوں کہ بھائی اب انہوں نے وہ روحانی خزائن شرنک کر کے نا، تو مرزا مسیح موعود، مرزا غلام قادیانی صاحب کی منتخب تحریریں، چھوٹی سی کتاب چھاپ دی ہے. اس میں جو میٹھی میٹھی ساری باتیں ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی کی، جو اس نے کور کرنے کے لیے یا کیموفلاج کرنے کے لیے کی، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے وہ وقف نو کو اور وقف جدید کو ان کو وہ پڑھا دیتے ہیں، خواتین ہوں یا لڑکے، ان کو وہ کتابیں فری بانٹتے ہیں کہ جناب آپ یہ پڑھیں، یہ تھا ہمارا کردار، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے، یہ رٹا لگواتے ہیں انصار اللہ کو بھی اور خدام کو بھی. تو مقصد کہنے کا یہ تربیت تو نہ ہوئی، یہ تو برین واشنگ ہوئی. تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ حقیقت سے ان کو آشنائی دیں، آپ ان کو وہ فکر دیں جو فکر ان کی اصلاح کرے، ان میں اعتماد اور ان میں ایک احساس جذبہ ایمانی پیدا کرے، اور ایک ایسا احساس پیدا کرے جو انسانیت کی بنیاد لے کر کرے. وہ جناب ان کو تو آپ غلامی سکھا رہے ہیں اور چیزیں چھپا رہے ہیں ان سے. اینی ویز آپ بات کیجیے. جی عمر اک بھائی، آپ نے بالکل برین واشنگ ہی کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ بات آپ وہ کرنا قصہ چاہ سنا رہا رہے تھا. تھے جی، ربوا کا قصہ سنا رہے تھے جی، تو وہ پکڑ کے جی بٹھا میں دیتے آپ ہیں کو بچوں کو. وہ اپنے جی پاس پھر بٹھاتے ہیں، پھر باقاعدہ وہ جو خطبہ جتنی دیر کا بھی چلتا ہے نا وہ سناتے ہیں اس کو. یہ آپ کا ان کا وہ نظام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح یہ چلتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے جیسے یہ اپنی
तरबियत करते हैं, हमें भी इसी तरह चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों की, छोटे-छोटे बच्चों के ज़हन में ये बातें डालनी चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा दौर का जो फितना है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का फैलाया हुआ, तो इसके बारे में अपने बच्चों को हमें आगाही देनी चाहिए कि ये जो मौजूदा दौर में फितना फैला हुआ है कि इसके ये गुस्ताखाना अकायद हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें ना, क्योंकि हमारे बच्चों ने कल को बड़े होके किसी न किसी जगह पे काम करने के लिए, पढ़ने के लिए जाना है। इधर लाहौर में एक लड़का आया, मैं छोटा-सा वाकया आपको बता दूँ, लाहौर में लड़का आया, वहाँ पे उसे एक कादियानी लड़की मिली, उसने तबलीग की, 6 महीने बाद वो लड़का कादियानी हो गया। हम्म अब उसने अपने बड़े भाई को तबलीग की, उसका बड़ा भाई भी कादियानी हो गया हम्म और अब वो बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, ये क्या है यानी कि अगर हमने हाँ ठीक ठीक, सॉरी, यानी अगर हमने अपने बच्चों आप ये की कह रहे हैं कि तबलीग हुई और तबलीग के बाद वो बाहर चला गया, तो यानी वो बाहर जाने के लिए जो भी किया। अच्छा हाँ, आप बता रहे थे तबलीग अगर हमने की हो तो जी। मैं ये बता रहा था कि देखें ना, वो कादियानी लड़की ने तबलीग की, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हम्म बच्चों को, अगर हमने उसकी तरबियत की होती, जैसे उलमा कहते हैं कि कादियानियों का बाइकाट करें, वो सारी वजूहात भी पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता है किस वजह से हम कहते हैं, ये इसी वजह से कहते हैं। अगर वो इसे बाइकाट कर लेता और उलमा से राब्ता करता, अगर उसको तबलीग करता, हो सकता है कोई आपके सामने कुछ और होता, वो लड़का कादियानी ना होता। हम्म तो इसी तरह ये एक बाबा जी थे, वो भी एक कादियानी बाबे ने 10 साल तबलीग की, अमरक भाई, 10 साल उस मुसलमान बाबा जी को तबलीग की, 10 साल बाद वो मुसलमान बाबा जी कादियानी हो गए। हम्म देखिए कितना लंबा पीरियड है, 10 साल, और हम्म 60 साल उम्र थी, 70 साल की उम्र में वो बाबा जी जब कादियानी हुए, तो जब उनके बेटे को पता चला, तो वाले साहब भी गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्हें समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान वापस हो गए। हम्म। अच्छा फाइक भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने ये वाकया सुनाया, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता है कि उसने 10 साल जो तबलीग की वो क्या तबलीग कर रहा था, मसलन क्या कहता था, ऐसी कौन सी वो बात, क्योंकि अब देखें हम भी बड़े कादियानियों से मिले हैं, हमें भी ये तबलीग, भाई ऐसी तबलीग हमें भी तो करें ना, हमें तबलीग नहीं, ये हमरा तो कर रहे जी। हमरा भाई, हमें ये तबलीग करें कैसे? अब हम तो इनके सारे अंदर अकायद जानते हैं ना। अब वो बाबा जी, उनको हाँ नहीं पता, इल्म ही नहीं है कादियानियत है क्या चीज। उन्होंने जो देखे ना, आम मुसलमान को गुमराह करने के लिए ये कादियानी सिर्फ ये बताते हैं इमाम महदी मसीह मौद, जिनका एग्जैक्टली हदीस में जिक्र है वो आगे, बाकी नहीं ये मेरा बताते पॉइंट क्या दावा जाता है। हाँ हाँ, मेरा ये पॉइंट था आपसे सवाल करने का कि असल चीज क्या है वो तो निकले ना, क्योंकि एक आम अहमदी आपकी बात सुन के पता क्या समझेगा, वो समझेगा जनाब देखो हमारे बंदे ने 10 साल तबलीग की, वाह जी वाह क्या बात, वो तबलीग की क्या ये तो पता चले, वो कौन सी तबलीग है, यही तबलीग हमें तुम 100 साल कर लो, भाई कर लो, आ जाओ, मौका देते हैं। मकसद ये कि आपने अभी राज खोला कि ये इसका मतलब है बताते ही नहीं है कि क्या हकीकत क्या है। हाँ जी। अच्छा मैं मिसाल के मैं बिल्कुल अब ऐसे ही आपको है। वाकया सुनाता हूँ, मैं आपको वाकया सुना देता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, बड़े करीबी, मेरे भाइयों की तरह, उनको जनाब एक लड़की के साथ कोई ऑनलाइन गपशप शुरू हुई, दोस्ती हुई, उनको बाद में पता चला कि जनाब ये तो कादियानी लड़की है। अच्छा, उन्होंने मेरे साथ जिक्र किया, कुछ अरसा पहले की बात है, मेरे साथ जिक्र किया, उन्होंने कहा यार आमिर, मैंने तुम्हें सुना है कि तुम इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हो, हमारा भी कई दफ़ा जिक्र हुआ है, तो ये चक्कर है, वो मुझे कह रही है भाई हम सच्चे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो ये किस्सा क्या है, ज़रा मुझे समझाओ। मैंने कहा नहीं छोड़ें, जैसे मैंने आपसे पूछा ना वो तबलीग है क्या, मुझे समझाओ। मैंने उसको भी यही चीज़ कही, उस दोस्त को। मैंने कहा मुझे बताओ वो जो लड़की तुम्हें तबलीग कर रही है ना, जिससे तुम हत्थे से उखड़ रहे हो, मुझे तबलीग बताई, तबलीग है क्या? हम भी हत्थे से उखड़े हैं, हम भी कमबख्त अपनी जान लिए फिरते हैं, कोई लेता ही नहीं, हम भी तो कमबख्त हत्थे से उखड़े हैं। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे भी हत्थे से उखड़ना है, मुझे बताओ क्या तबलीग हुई है। तो मुझे आगे से फाइक भाई वो पता है कहते हैं जी हम कोई नबी नुबी नहीं मानते, ये हम पर इल्जाम है कि हम मिर्जा कादियानी को नबी या कोई और चीज मानते हैं, हम कहते हैं सिर्फ इमाम है, बस इमाम, हमारे इमाम हादी हैं, हकम अदर हमारे इमाम है बस। मैंने कहा कौन सा इमाम है? इमाम मस्जिद का होता है, इमाम जनाजे का होता है, इमाम ईद का होता है, इमाम जनाब हम उसको मुअज्जिन को भी इमाम कह देते हैं, हम नायब इमाम भी बना देते होते हैं। कई दफा मैंने कहा हमने भी नमाजें आगे खड़े होकर पढ़ाई हैं, मैं भी इमाम हूँ। वो कौन सा इमाम है जिसको वो कह रही है तबलीग कर रही है मानो मानो मानो? कहता ये नहीं उसने बताया, बस उसने कहा इमाम मानना है, लंबा चौड़ा काम ही नहीं है, आपने एक पेपर पे साइन करने हैं, एक हमारे वक्त के इमाम को मान लेना है, बस। देखें आपके कितने फिरके हैं, आप तो फिरकों में बटे हुए हैं, हम देखें एक जमात है, एक हमारा लीडर, एक इत्तफाक, एक लाइन हमारी। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या उस कुड़ी ना मेरी गल करा, कहता यार वो दौड़ ना जाए मुझे छोड़ के। मैंने कहा चल तू ऐसे कर, मैं तुम्हें पकड़ाता हूँ कॉपी पेंसिल, ठीक है, तुम्हें स्क्रिप्ट मैं देता हूँ, तुमने उससे बात करनी। कहता ठीक है।
ایک مہینے بعد وہ لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آج کے بعد میں تبلیغ نہیں کرتی تمہیں. اس نے ادھر کے مربیوں کے کہیں کے نمبر بھی دیے, ان کو کالیں گئی, انہوں نے نمبر ہی بند کر دیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں یہ تبلیغ ہمیں بھی تو کرے نا. اگر یہ کسی کو بتاتے ہیں جی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو جناب ہم امام مانتے ہیں, بھئی کیا امام, لوگ چپ کر جاتے ہیں. تو بہرحال اس تناظر میں بھی میں یہ قصہ سنا کر بتانا چاہ رہا تھا کہ عام احمدی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ جن لوگوں کو آپ نے چونا اور دھوکہ دیا ہے, آپ کے سوری آپ عام احمدی کی بات نہیں کر رہا, جو عہدے داران مربیان چندہ خور ہیں, تو ان لوگوں نے جس طرح ایک سادی عوام کو چونا لگایا ہے, دھوکہ دیا ہے, وہ دھوکہ یہی ہے کہ آپ اپنے عقائد چھپاتے ہو. آپ لوگوں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, جب آپ سے کہا جاتا ہے کیا عقیدے ہیں آپ کے, جی ہم فلاں بس عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, دوسرے آپ کے کئی علماء مانتے ہیں, ہم بھی یہی مانتے ہیں, بس آہستہ آہستہ سرایت کرتے ہیں. یہ ان کی ٹیکنیک ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے. جی 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 عامر بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا, ایسے ہی ہے بالکل. کیونکہ انہوں نے سٹارٹنگ پوائنٹ لینا ہوتا ہے نا, اور بس مسیح موعود پہ جا کے بات ختم. جس مسلمان کو تبلیغ کرنی نا, اس سے آگے نہیں جانا. یہ ہاں بتاتے اسی طرح ہے کہ جی حدیث میں آیا جی امام مہدی نے آنا ہے, وہ آ گئے, ٹھیک ہے, اور تعویلات کر کے جس طرح بھی ورغلا لیا. پھر مسیح وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, اس کے بارے میں بھی پھر اسی طرح انہوں نے جناب پیش کر کے یہ بتا دیتے ہیں. تو میں یہاں پہ اپنے صرف مسلمان بھائیوں ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. کیونکہ ان کے تعاقب کے لیے اب یہ جیسے ہمارے مسلمان جن کو یہ ورگلاتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تربیت ہی بچپن سے ایسی کریں, اور اس فتنے موجودہ دور کے جتنے بھی فتنے ہیں ان کے بارے میں آگاہی دیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اس طرح کے فتنے ہیں, ان کے یہ عقیدے ہیں. کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا بھائی کئی ایسے ہمارے مسلمان ہیں جن سے ملاقات ہوئی ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ امام مہدی نے بھی آنا ہے. دو جو قرب قیامت دو شخصیات اہم شخصیات نے ہمارے درمیان میں آنا ہے, ان کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. جب انہوں نے آنا ہے, ان کی کیا نشانیاں ہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے, بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں میں اور جہاں بھی کہیں بیٹھا ہوں, مرزا قادیانی کو ضرور تھوڑا تھوڑا یعنی کہ نا ان کے ذہن میں ڈال دوں کہ یہ ان کے گستاخانہ عقائد ہیں, اور توبہ نعوذ باللہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. پھر باقی تو ہم نے بتانے زبردست. ہوتے ہیں نا مرزا قادیانی کے کیا دعویٰ جات ہیں, توبہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ جات ہے. اس کے علاوہ بشیر احمد احمد کی کلمۃ الفصل دیکھ لیں, وہ انشاءاللہ ویڈیو چلائیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے. انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. لے ناظرین, فائق بھائی نے ایک ویڈیو کا جی فائق بھائی آپ کمپلیٹ کر لیں بات, پھر اس کے بعد ہم جی چلتے ہیں آپ ویڈیو وہ ویڈیو لگائیں. تو میں یہ اپنے ناظرین کو اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دین اسلام ہے نا, یہ بہت مشکل سے ہمارے پاس پہنچا ہے, بہت مشکلات. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بڑی اپنی زندگی میں مشکلات سہیں, کفار نے کتنا ظلم کیا. طائف کا واقعہ دیکھ لیں, وہ بدبخت لوگ اوباش گنڈے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, ان کی نسلوں میں سے لوگ ہدایت پائیں گے. اور ایسا ہوا بھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھیں, وہ انہوں نے پتھر مارے, سارا ظلم و زیادتی انہوں نے سہی, پر دعا کیا کی کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں سے لوگوں کو ہدایت دے. یہ دین بڑی مشکل سے ہمارے پاس پہنچا ہے, اس کی قدر کریں. صحابہ کے آپ نے وہ دیکھا 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, جن میں سے 700 حفاظ صحابہ تھے اور 70 بدری صحابہ تھے. کیوں انہوں نے یہ قربانیاں دی؟ ہمارے لیے دی تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ آسانی سے دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر سکے, آسانی سے رہ سکے. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کی, اپنے بڑوں کی, اگر ختم نبوت کے پروگرام ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو ختم نبوت کے حوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں, رد مرضیت پہ لیکچر ہوتے ہیں, ان کو ضرور سنیں اور آگے اپنے دوستوں تک, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آگے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں, تاکہ یہ قادیانی فتنہ اور دیگر فتنے, یہ ملحدین جیسے آپ اس پہ پروگرام کرتے ہیں, یہ ان تک پہنچے کہ ان کے کیا عقائد ہیں اور وہ کیسے ورغلا لیتے ہیں, ان کے جوابات کیا ہیں, کیونکہ ہماری ویڈیوز میں پھر جوابات بھی ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے. زبردست, ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر فائق بھائی نے بڑا اچھا ایک میسج دیا, اس پر میں ایک اور تاریخ سے واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں دو ہی کردار آپ ادا کر سکتے ہیں, ایک آپ فرنٹ فٹ پر آتے ہیں,
بیٹل فیلڈ پر اترتے ہیں. دوسرا آپ لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں. جنگیں جو ہیں وہ 2 چیزوں سے ہی لڑی جاتی ہیں. یعنی میں ایک مین پاور کی بات کرتا ہوں جو میدان میں لڑتی ہے, اور دوسری لاجسٹک سپورٹ ہے, ہتھیار کی, راشن کی سپلائی لے جانا, میڈیسن لے جانا, پیچھے سے کمک لے جانا. یہ ایک سپلائی لاجسٹک جنگ کے لیے آتی ہے. یہ محاذ جو ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پر سجا ہوا ہے سوشل میڈیا پر, اور جس پر ماشاءاللہ نت نئے لوگ سامنے آتے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, اس میں آپ لوگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جو لوگ تو سامنے آتے ہیں, جیسے فائق بھائی اس وقت ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہیں, ان کے والد محترم ہیں, اور دیگر دوست احباب جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں وہ تو فرنٹ فٹ پر آ گئے, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. میرا آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اس چیز کو شیئر کرنا, آگے کرنا. آپ کی یہ ذمہ داری تھی. ایک بٹن کلک ہوتا ہے اور آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. اس کو لاجسٹک سپورٹ کہتے ہیں. جنگ ایسے نہیں جیتی جاتی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رتبہ ہے ان کا, انصاری صحابی ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی قبر مبارک اور مقبرہ شریف جو ہے وہ ترکی کے اندر ہے. ترکی اور کانسٹینٹی نوپل جو اس وقت تھا, استنبول کے, جو اب تو استنبول ہے, قسطنطنیہ جسے کہتے ہیں, اس کے قریب باہر والا جو ایریا ہے وہاں پر ان کا مقبرہ ہے. وہ شخص کیسے پہنچا؟ وہ تو مدینہ کا رہنے والا تھا, انصاری تھا. وہ کیسے پہنچ گیا وہاں ترکی کے اندر بھائی, اتنے میلوں دور؟ کیا کرنے گیا تھا؟ آپ کو پتا ہے ابو ایوب انصاری بزرگی کی عمر میں 80 کے قریب ان کی عمر ہو گئی تھی, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر عمل کرنے کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ میں جائیں گے, ٹھیک ہے جی, کانسٹینٹی نوپل کو فتح کریں گے, اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا مجھے لے کے جائیں. تو صحابہ نے کہا ابو ایوب آپ تو اتنے بزرگ ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ ادھر کیا کریں گے؟ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں وہاں تم لوگوں کے لیے کھانا پکا دیا کروں گا, سبزیاں چھیل دیا کروں گا. جنگ نہ لڑ سکوں تو نہ لڑ سکوں, کم از کم تمہارے تعداد میں تو اضافہ نظر آئے گا نا. ایک گنتی سر کی بڑھ جائے گی. جب فوج صف بنا کر کھڑا ہوں گا, چاہے وہاں کٹ جاؤں, مگر میرا سر دیکھ کر لوگ گنتی کریں گے تو یہ تو کہیں گے نا اتنے لوگ آئے ہیں ان کی طرف سے, تھوڑا روب دبدبا رہے گا. ہماری سپورٹ کدھر گئی ہے بھائی؟ ہماری لاجسٹک سپورٹ کدھر گئی ہے؟ ہم بھی محاذ میں کھڑے ہیں, ہماری کمک کبھی تک پیچھے سے آئی نہیں ہے, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. ابو ایوب انصاری جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, اور یہی ہوا کہ ان کو لے گئے, 4 پائی پر ڈال کر ان کو لے کر انہوں نے کشتی میں اتارا, اور پھر وہاں جا کر ان کو گھوڑے سے اتارنے کے لیے ایک بندہ, بلکہ باقاعدہ ان کے لیے ایک بندہ رکھا جو ان کو میدان کے اندر لے کر جاتا اور گھوڑے پر بٹھاتا اور خیمہ لگاتا, اور وہ بیٹھتے, وہیں وہ بیمار ہوئے اور وہیں وہ فوت ہوئے. یہ تھے ابو ایوب انصاری. سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. اینی ویز وداؤٹ اینی فردر ڈیلے, بالکل کیونکہ ہم نے میں آپ جی کی اس بالکل بات کو آگے تھوڑا سا لے کے چلوں. جس بھی قسم کی ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہے نا, ہمیں اس حساب سے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک یعنی ہے کہ جو بھی ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں آسانی سے ہم اس کو شیئر کریں, جس بھی قسم کے یعنی کہ قادیانیوں کو سینڈ کریں. کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی بات ذہن میں بیٹھ گئی نا, تو ہمارے کام ہے, ہم نے ان کو تبلیغ کرنی ہے, حجت پوری کرنی ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے, قادیانیوں کو اور دیگر جتنے فتنے ہیں. عامر حق بھائی وہ ویڈیو بھی چلائیے گا. جی جی جی, بس اس کو چلاتے ہیں, اور مختصر ہم آخری آج سیگمنٹ ہے ہمارا, اور اس پر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین. فائق بھائی آپ کے سامنے اس ویڈیو پر تبصرہ بھی کریں گے. ایک بچہ ہے چھوٹا, بچی ہے چھوٹی, اس کی ہاں والدہ جو ہے اس سے چند سوال کر رہے ہیں, اور یہ قادیانی والدہ ہیں, اور وہ بیچارہ معصوم بچہ ہے جس کو میں مسلمان ہی کہوں گا. وہ فطرت پر پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہے, ابھی چھوٹا بچہ. آپ اس کو دیکھیں. لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی والدہ. اب اس کا یہ کنفرم نہیں پتا کہ کون ہے یہ. جی جی باقی وہ ہم دیکھیں گے. ہمارا فوکس تو زیادہ یہ ہے نا کہ اپنے کیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, بچوں آپ کی وہ ویڈیو تربیت. چلائیں. جی جی جی. کتنے ہیں؟ نمازیں کتنی ہیں؟ 5. قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ 3. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ. مینارۃ المسیح کہاں ہے؟ کٹیا. ہم کون ہیں؟ احمدی زمان. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ خاتم النبیین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے ثابت کریں. لا
قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے کون سا لفظ آیا ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی دوسری قدرت قائم کی؟ شاباش. جی فائق بھائی. جی عمر اک بھائی دیکھیں، پہلے تو وہ جو ہم بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بھی ہم کرتے ہیں، یہ قادیانی بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو ڈفرنس ہے نا. دیکھیں مسلمہ کذاب کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی یہی چیزیں کرتا تھا. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کہا؟ حضور نے خط کے پیچھے کیا لکھا تھا؟ انت کذاب، کہ تو کذاب ہے. اور حضرت حبیب بن زید اس خط کو لے کے مسلمہ کے دربار میں گئے تھے، تو مسلمہ نے شہید کر دیا تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اب دیکھیں ہم ان کو یہی تو بات کرتے ہیں کہ آپ بھی پڑھتے ہیں نماز، ہی کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، جس نے ذبی اور ہماری طرح قبلے کی طرف نماز پڑھی. یہ حدیث آپ کو صحیح طرح آتی ہوگی. تو یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں، تو دیکھیں حدیث پیش کرنا اور یہی کام میں یہی اس حدیث کے اوپر جواب دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب بھی تو یہ چیزیں کرتا تھا. حضور نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس کا نبوت کا دعویٰ تھا. تو اس کے بعد جون سا انہوں نے بات کی. ایک منٹ جی، ٹیک یور ٹائم. ناظرین اس ویڈیو کے اوپر تبصرہ چل رہا ہے اور بچے کو انہوں نے جس طریقے سے سوالوں میں الجھایا ہے، اب دیکھیں وہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو بتا رہے ہیں قد خلت آیت. اب اس بیچاری کو نہ ٹرانسلیشن پتا ہوگی نہ کوئی چیز پتا ہوگی. اب اس کے عقیدے بنائے جا رہے ہیں، ایسے عقیدے جس کی بنیاد بھی اس بیچاری کو نہیں پتا ہوگی. اچھا مثال کے طور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ بچی کو حیات اور وفات کیوں سکھا رہی ہو سٹارٹ سے ہی. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہاں سے شروع کرو نا کہ مسیح موعود مرزا صاحب تھے، یہاں سے شروع کرو، وفات مسیح ان کی بنیاد. اچھا ایک چیز. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں جو کلمہ پڑھایا گیا ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو آپ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ذلی اور بروزی طور پر دوبارہ جو آئے ہیں وہ بھی مرزا. یہ بھی تو سکھا، یعنی اتنے مشکل عقیدے آپ دے رہی ہیں کہ احمدی مسلم بھی اس کو سکھا دیا، قرآن کی آیت بھی بیچاری کو دے دی، جو لفظ قرآن کے اندر وفات کے لیے استعمال ہوا ہے وہ بھی دے دیا، پھر جناب اس کو پوری ایک سب کچھ سکھا دیا. اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں آئے تھے وہ دوبارہ مرزا قادیانی آئے ہیں، وہ بھی تو سکھائیں نا اس کو. جی فائق بھائی. جی عمرک بھائی، اب یہ دیکھیں نا آپ نے یہاں پہ بات کی کہ یہ ذلی بروزی طور پہ. اب دیکھیں مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے روحانی خزائن میں، وہ آیت لکھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ٹھیک ہے، جب مرزا غلام احمد قادیانی یہ آیت لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وحی الہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی اور اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد اور رسول رکھا. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ آیت میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، آپ تو شرعی نبی ہیں، شریعت لے کے آئے ہیں. جب یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے تو قادیانی کیسے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ ذلی بروزی طور پہ ہے؟ زبردست، وہ شرعی نبی پہ آیت نازل ہو رہی ہے اور یہاں پہ آ کے یہ اپنا ہی مطلب لے لیتے ہیں اس آیت سے کہ جی ذلی طور پہ کہا، جی بروزی طور پہ. یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ذلی بروزی طور پہ نہ کوئی اس سے پہلے کوئی ایسی ہمیں چیز ملتی ہے، یہ صرف انہوں نے اپنا وہ مرزا قادیانی کو فٹ کرنے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے یہ اصطلاح مرزا قادیانی نے گھڑی. اور اس کے بعد ہم مرزا بشیر احمد ایم اے، جس کو قادیانی جماعت قمر الانبیاء کہتی ہے، انبیاء کا چاند، کلمات الفصل ریویو آف ریلیجنز، اس میں وہ کیا لکھتا ہے جب کوئی سوال کرتا ہے کہ اگر آپ نے نیا نبی بنایا ہے تو آپ کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ یہ وہ کلمے والی بات کا بھی جواب. اس نے کہا جی ہمیں کلمے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ کیونکہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یعنی کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے. عمر اک بھائی، میں آپ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے جی، ایک دفعہ آپ کے پاس آیا. اب میرا بڑا بھائی آ جائے، میرا چھوٹا بھائی آ جائے آپ کے پاس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائق دوبارہ میرے پاس آیا تھا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل بالکل. پھر میرا کوئی ہم نام ہی آ جائے آپ کے پاس
کہ فائق نام کا کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے, آپ کہہ سکتے ہیں وہی فائق آیا تھا جو شمس الدین صاحب کا بیٹا جو پہلے آیا تھا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل نہیں. جب میں آپ کے پاس آپ سے دوبارہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ پھر کہہ سکیں گے یار فائق دوبارہ میرے پاس آیا تھا. اب ہم چلتے ہیں اس حوالے کی طرف. وہ کیا کہتا ہے, جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے, یعنی کہ وہی محمد رسول اللہ جو پہلے آئے وہی دوبارہ آئے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اگر ان کی جگہ کوئی اور آتا تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش آتی. یہ 7 الفاظ لکھے ہیں, یہ حوالہ ہے کلمات الفصل کا. دیکھیں انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آئے, یہ انہوں نے اس بات کو یہ بتایا, مرزا قادیانی تو لکھا ہی لکھا اپنی کتاب میں. آگے یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے, عقائد دیکھیں, یہی عقائد ہم اپنے مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ یہ امام مہدی مسیح موعود تک نہیں, عقائد ان کے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. مرزا قادیانی تو خود یہ کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. رسول ہونے کا بھی دعویٰ ہے, نبوت کا بھی دعویٰ ہے, پھر نعوذ باللہ یہ محمد رسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ ہے. یہ ہم نے ان کو بتانے, ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتانے, مسلمانوں کو بتانے, قادیانیوں کو بتانے ہیں. جو بھولے بھٹکے ہمارے قادیانی لوگ ہیں جن کو یہ قادیانی خلفاء اور مربیان نے دھوکہ دیا ہوا ہے, وہ پاکٹ بک پکڑا دیتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ بشیر احمد کیا لکھتا ہے, یہ ان کے عقائد میں بے شک ان کو پتا ہے یا نہیں پتا, پر عقائد میں تو شامل ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث مبارکہ ہیں, قرآن کے احکامات ہیں, اگر جن کا ہمیں نہیں پتا پر ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح قادیانیوں کا بھی پھر ایمان ہے اس چیز پہ, بے شک ان کو پتا ہے یا نہیں پتا, یہ ہم نے ان تک پہنچانا ہے. اور وہ دیکھیں توبہ نعوذ باللہ کیا کہتا ہے جی, وہ جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جی عمر بھائی. جی میں یہ چیز کہنے لگا تھا, ایک منٹ مجھے دیجیے, میں یہ نیچے لنک دے رہا ہوں. ایک بندہ آیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ میں لنک دے رہا ہوں فیس بک کے اوپر, صرف فیس بک کے اوپر لنک دے رہا ہوں. نیچے ایک آئے ہیں عثمان ایوب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی میری کوئی ہیلپ کرے, کوئی احمدی بردر ہے تو آپ یہ لائیو آ جائیں, لائیو آ کے مدد آپ کی کروا دیتے ہیں ہم کسی کو کہہ کے. آپ آ جائیں لائیو. عثمان ایوب صاحب آپ بتا دیجیے آپ کا ایشو کیا ہے. میں یہ کہنے لگا ہوں مجھے چڑھتی ہیں کچیچیاں, کیونکہ میں بھائی دیسی جھٹکا بندہ ہوں, مجھے کچیچیاں چڑھ رہی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر, اور جو حوالے آپ نے پڑھے ہیں یار. میں ان الو کے, میں ان کو, وہ جو عورت ہے میری بہن, میں اس یعنی پنجابی میں ماں کو بیبے, میں اس بیبے کو کہوں گا کہ بیبے جی آپ یہ بھی تو عقیدہ بتاؤ نا یار اس کو, کہ دھوکے کیوں کرتے ہو لوگوں کے ساتھ. اس بچے کو یہ بتا رہے ہو کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے, تو ساتھ یہ بھی اس کو سکھاؤ نا. مجھے کچیچیاں چڑھتی ہیں, پھر مجھے غصہ چڑھتا ہے. میں یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ لوگ دھوکہ دیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو بچوں کے ساتھ, اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو. اور پھر ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں تڑپتے ہوئے کئی نو مسلمین کو کہ وہ بیچارے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکے کیے ہوئے ہیں یار, ساری زندگیاں ہماری تباہ کر دی. اور میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے, اگر اس بیچاری کو تففی بھی سکھا دیا, بیچاری سے بولنا نہیں جا رہا, اس کو آیت بھی اس نے بیچاری نے کوئی 50 سانسوں کے اندر آیت پڑھی ہے, اس نے بیچاری نے کوئی جو ہے نا وہ خلافت علی منہاج النبوہ, میں اس پہ تو آتا ہوں, کیا انہوں نے خلافت ڈھونگی بابے ڈرامے 420 اکٹھے کیے ہیں. میں مجھے کچیچی چڑھ گئی ہے تو میں اپنے طریقے سے بات کروں گا معذرت کے ساتھ. تو بالکل بالکل کریں. میں ان سے بات کر رہا ہوں جو ان کے عہدیداران چندہ خور اور معذرت کے ساتھ حرام خور قسم کے جو مربی اور عہدیداران ہیں, میں ان کو مخاطب ہوں. اور تم لوگ لوگوں کو لگاتے ہو چونا, اور ان کو کہتے ہو جی تربیت کے نام کے اوپر جھوٹ بولتے ہو. اس بچی کو تم لوگوں نے وہ زبان سکھا دیا ہے کہ وہ میرے جیسے بندے کو وہ لفظ نہیں آتے بولنے, میری زبان ہچکولے کھاتی ہے. خلافت علی منہاج النبوہ, قد خلت, توفی, متوفی. وہ بچی بچاری کو آپ نے پزل کر کے رکھ دیا ہے, اس ساری اردو اس کے اوپر آپ نے لگا دی ہے. آپ اس کو یہ بتاتے مرتے کیوں نہیں ان کتابوں کے اندر سے, کہ ان کتابوں میں ہم نے یہ بھی ہمارے بزرگوں نے بکا ہوا ہے کہ یہ مرزا قادیانی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ذلی بروزی طور پر آیا. یہ بھی تو اس کو بتاؤ نا, اس بچی کو ان کی کرو نا تربیت, یہ تاکہ بڑے ہو کر کم از کم وہ سر ٹھوک کر کہہ تو سکیں کہ ہماری ماں نے ہمیں جو بھی پڑھایا تھا, ہمارے باپ نے جو بھی ہم سے بکا وہ اپنی کتابوں سے بکا تھا. اور میرے جذبات سے اگر کسی احمدی کو, کسی قادیانی کو میرے جذبات سے ٹھیس پہنچ رہی ہے, میرے 2 ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں. میں اس بچی چھوٹی کو دیکھ رہا تھا جس کو چونا لگا رہے ہو آپ لوگ یار,
खुदा का वास्ता, ये मेरे 2 हाथ जुड़े हुए हैं, तंग आ चुके हैं हम लोग आपके इन ड्रामों से, बंद करो इस टीटो पार्टी को। ना तुम लोगों ने बच्चे छोड़े, ना तुम लोगों ने बुजुर्ग छोड़े, ना तुमने औरतें छोड़ी, ना तुमने जवान छोड़े, ना तुमने गरीब छोड़े, ना तुमने मिस्कीन छोड़े, ना तुमने सियासी छोड़े, ना तुमने मजहबी छोड़े, ना तुम इंटरनेशनल कम्युनिटी छोड़ी। मतलब तुमने हर एक को चूना टूना लगा के रखा हुआ है यार, सच बोल लो, मर लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखे ना हमारा भाई, जैसे वो पूछा जी मिनारतुल मसीह कहाँ पे है, वो आगे क्या सिखाया जी कादियान में। अब ये देखें हमारे सामने साफ वाज़ेह हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, की जान है, कि तुम में जरूर बिल जरूर ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। ठीक है, अब हजूर ने फिर उनका ये भी बताया कि उन्होंने कहाँ पे आना है। हजूर ने फरमाया कि वो दमिश्क के सफेद मशरकी मीनारे पे उतरेंगे 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखते हुए, और उनके सर से बालों से पानी टपक रहा होगा मोतियों की तरह। ठीक है, इस मीनार पे जिसको ये जो बाद में बनाया मिर्जा कादियानी के दावाजात के बाद जो इन्होंने बनाया मीनार, हजूर क्या फरमा रहे हैं, वो उस पे उतरेंगे, नाजिल होंगे उस मीनार के ऊपर। ठीक है, और लोग देखेंगे उन्हें उस मीनार के ऊपर उतरते हुए, और ये बना रहे हैं बाद में। ये देखिए कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड है। अच्छा, मजे की बात बता दूं आपको, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की, ये मनारतुल मसीह की मैं भूल गया था। हाँ, मनारतुल मसीह भी उसको बताया हुआ है कि कादियान में और किधर है उस बेचारी को। अच्छा, तो ये जो मनारे की आपने बात की, ये मनारा खत्म हुआ है 1909-10 के अंदर, मिर्जा के मरने के 1-2 साल बाद। ठीक है, मिर्जा साहब मर गए हैं 1908 में, फोत हो गए हैं 26 मई को, और ये मनारा मुकम्मल होता है 1.5-2 साल के बाद, चंदा के मुताबिक वो सारा होता है। अच्छा, जब इनसे कहा जाता है कि उस पर तो मसीह जो है ना उन्होंने उतरना था, नाजिल होना था, तो वो तो कादियानी साहब तो फोत हो गए, तो बाद में बनाया, तो वो नाजिल कहाँ हुआ है, नजर नहीं आए। तो कहते हैं वो इस्तिआरे के रंग में था। अच्छा, उतरना जो काम मिर्जा ना कर सका वो इस्तिआरे में कर लिया, और मनारे के लिए चंदा चूंकि कमीशन खानी थी उसमें से, इनके जो सारे ड्रामेबाज ढोंगी हैं उन्होंने, तो ओ जनाब मनारा असली बना लिया। तो मुझे बताओ, अगर इस्तिआरे के रंग में था वो मनारा क्यों खड़ा किया है और अपना झंडा भी बना लिया उस मनारे के नाम के ऊपर है? मसलन उतरना बहुत बहुत अच्छा इस्तिआरे के पॉइंट, रंग बहुत में अच्छा। है, उतरना इस्तिआरे के रंग में और मनारा असली खड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि पैसे मिलने थे, सीमेंट के, बजरी के नाम के ऊपर, ईंटों के नाम के ऊपर, हैं जी, सरिये के नाम के ऊपर, लाउड स्पीकर के नाम के ऊपर, आपने खाने थे पैसे, जमात ने चंदा इकट्ठा किया। तो यही कारोबार है असल में। आप लोगों को, अहमदियों को यार झंझोड़ कर हम बताते हैं, खुदारा ये क्या ड्रामेबाजी शुरू की हुई है आप लोगों ने। आप इधर आगे आ जाए, खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का तसव्वुर भी पता है क्या होता है? अच्छा, इन्होंने ना ड्रामा ये शुरू किया है। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का मतलब ये था कि नबूवत का मनहज जो था, नबवी मनहज, उसकी बुनियाद के ऊपर खिलाफत हो। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आपके बाद नबी कोई नहीं आना, तो अब उसी नबूवत के मनहज के ऊपर खिलाफत शुरू होनी थी। इन्होंने ड्रामा क्या शुरू किया, इन्होंने नए सिरे से नबूवत शुरू कर ली। यानी इनकी फिलॉसफी ये है कि खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा शुरू होने से पहले एक नबी आना जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक नबी पहले लाओ, फिर खिलाफत मिनहाजुन नबुव्वा होगी, वरना नहीं होगी। कमाल हो गया। अच्छा, इनको पूछते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले वक्फ आया था बनु उमैया का, कई साल, कई दिहाइयां, आई गेस 3 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स का वक्फा आया। उमर बिन अब्दुल अजीज जब बाद में खलीफा राशिद बने हैं, उनको खलीफा राशिद कहते हैं ना, तो यानी मुत्तफिका तौर पर यह कहा जाता है कि वो भी खलीफा राशिद की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, खलीफा राशिद से मुराद ये कि उसी मनहज पर चलें। क्या वो खिलाफत अला मनहाजुन नबुव्वा थी? अक्सर मौर्रिखीन ने लिखा है, जिन लोगों ने उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ी है, तो सीरतें, वो कहते हैं कि वो खिलाफत अला मनहाजुन नबुव्वा ही हुई थी। ठीक है, उस खलफा राशिदीन के मुकाबले में वो खिलाफत राशिदा ही उसको मानते हैं। कहने का मकसद ये है कि उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले कौन सा नबी आया था भाई? वो भी तो खिलाफत राशिदा कायम हुई ना। मकसद कहने का ये है कि खिलाफत राशिदा कायम करने के लिए या खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कायम करने के लिए नबूवत तो मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो क़यामत तक रहेगी। नबी कहां से आ गया भाई? यानी खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा जारी करते करते खिलाफत अला मिनहाजुन नबी शुरू कर दी है। चलो, अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये भी समझें कि खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा जारी करनी है तो वो तो एक्सपेंशन डिमांड करती थी। एक्सपेंशन के अंदर यानी तौसी बयान करती थी, और वो ये यहां तक तौसी बयान करती थी कि जो खालस अदल और इंसाफ की बुनियादों के ऊपर हो।
وہ کسی طاغوتی طاقت کے آگے اپنے سرنڈر کرنے کے تیار نہیں تھی. آپ کے خلیفہ نے تو بیعت کی ہوئی ہے کوئین آف برطانیہ کی, ٹھیک ہے, اس نے بیعتیں کی ہوئی ہیں آپ کی ساری جماعت نے. یہ کون سی خلافت علی منہاج نبوہ آپ بچی کو بتا رہی ہو؟ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ ہمارے نزدیک خلافت علی منہاج نبوہ کا مطلب یہ ہے کہ چون چون کا مربع, بڑھاوا, سالانہ بڑھاوا جو برطانوی گورنمنٹ کے سامنے جی جے کار کرے. یہ بتائیں اس بچی کو ساتھ نا. مجھے اس لیے کچیچیاں چڑھتی ہیں کہ جھوٹ اور مکاری کا کام کیوں کرتے ہو, بولنا تو سچ بولو. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی صفت جو قرآن کے اندر بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھا سچ آدھا تتر افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, بعض چیزیں ان کو بتاتے ہو اور بعض چیزیں چھپاتے ہو. اسی لیے کتمان حق کو اللہ نے سب سے بڑی لعنت قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کے ساتھ دھوکہ ہے. آپ کیوں یہ آج ویسٹ بڑی بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی, اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیومن رائٹس کے اندر جہاں فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہیں فریڈم ٹو انفارمیشن بھی ہے. یعنی آپ انفارمیشن تک, آپ کو رسائی تک آزادی دی جاتی ہے. قرآن میں جو اللہ نے التباس بالحق بالباطل کے اوپر رد پیش کیا اور لعنت کیا ایسے علماء کے اوپر جو حق چھپاتے ہیں. علماء سے مراد وہاں کانٹیکسٹ کے اندر یہ ہے جو اس بارے میں جانتا ہو, یعنی کسی اسپیسیفک چیز کے نالج پر اگر اس کو چھپایا جائے, اللہ تعالیٰ نے اس پر سری لعنت کیا اور اس کو شدید عذاب کی وعید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم حق اور باطل کو آپس میں گڑ مڑ کرتے ہو, چھپاتے ہو سچ کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ تم جانتے بوجھتے ہو. یہ معاشرے کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے کہ ایک شخص سچ جانتے ہوئے اپنے بچوں سے جھوٹ بولے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہے ہیں جو کوئی شیطان بھی نہیں کھیل سکتا جب آپ اس کے ساتھ سچ چھپاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو باہر کسی تھرڈ پرسن سے پتا چلے گا, اس کو فائق بھائی سے پتا چلے گا, اس کو شمس الدین بھائی سے پتا چلے گا, اس کو دیگر جو ہمارے اسکالرز ہیں ان سے پتا چلے گا کہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں یا ان کے ایجنٹوں کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا تھا, وہ بچہ کروڑ کروڑ لعنت بھیجے گا اے احمدی والدین آپ کے اوپر, اے لجنا ماء اللہ, اے انصار اللہ, اے خدام الاحمدیہ. وہ بچہ آپ پر کروڑ کروڑ لعنت بھیجے گا. وہ کہے گا جاؤ میرے بزرگوں تم نے مجھے ڈبو دیا اور تباہ کر دیا. اس طرف توجہ کرو. بہت شکریہ. ایسے ہی ہے امر بھائی, آپ نے بہت اچھی آخر میں بات کہی. اب یہ دیکھیں نا, اکثر کیونکہ ہمارے تو مناظرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں نا, میں والد صاحب کے ساتھ کیونکہ ہوتا ہوں تو کافی زیادہ مناظرے میں نے دیکھے ہیں. اکثر جب مرزائیوں سے پوچھیں نا, جو عام لوگ ہیں, تو ان سے پوچھیں نا مرزا قادیانی کیا کیا دعویٰ جات ہیں, وہی بس امام مہدی مسیح موعود تک. تو اب وہ پوچھتے ہیں اور کہنے لگے جی امام مہدی اور مسیح موعود بس. وہ پھر جب ان کو دکھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ پریشان ہوتے ہیں, سوچتے ہیں یار یہ ہمارے کیا کیا دعویٰ جات ہماری کتابوں میں لکھے ہیں, ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں. اور ان کو جب دکھائے جاتے ہیں, الحمدللہ 450 کے قریب قادیانیوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے. یہ کیا ہے, یہ ان کو جب دکھائے جاتے ہیں نا تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. کئی تو فوراً ہی مرزا قادیانی پہ 4 حرف ڈال دیتے ہیں کہ یار ہم تو یہ چیز مانتے ہی نہیں تھے, ہمیں بتایا بھی نہیں گیا, یہ تو ہمیں آج آپ سے پتہ چلا ہے. پھر مرزائیوں نے پابندی بھی لگائی, جیسے یہ کہتے ہیں مولویوں سے نہیں ملنا. وہ ایک دفعہ ہم چلے گئے ایک پروگرام پہ, تو وہاں پہ نا ایک دوست ایک مرزائی کو لے آیا, لڑکے کو نا, کہنے لگا ابھی یہ کورس کر کے آیا چناب نگر سے, کوئی 2 ماہ کا بھی واپس چلے جانا اس نے, تو اس سے ملاقات کرنی ہے. تو اب ان کا ٹھیک ہے آپ بلا لیں. وہ آیا, اس سے نا امام مہدی کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی. وہی جون سی پہاڑوں کے گھسٹتے ہوئے اترو نیچے, جو قادیانی جماعت میں بڑی مشہور حدیث ہے, اور امام مہدی کی بیعت کرو. تو ابھی اس کو وہ سمجھا ہی رہے تھے, وہ انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں یہ بتاؤں گا. وہ اس کو سمجھا رہے تھے کہ اس کا نا باپ آ گیا اوپر سے اس لڑکے کا. تو آ کے ڈھونڈتا ہوا آیا اور کہنے لگا تجھے منع کیا تھا نا ادھر نہیں آنا, اور جب کہ جماعت نے منع کیا کہ ان لوگوں سے نہیں ملنا جو جماعت کے خلاف بولتے ہیں, تو پھر آ گیا ادھر. چل اٹھ. وہ لڑکے کا رنگ جو ان سا نا سرخ ہو گیا, پریشان ہو گیا. تو والد صاحب نے اور ہمارے ساتھ اور جو دوست ہیں انہوں نے کہا آپ بیٹھے, ہمارا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, جو مذہبی اختلاف ہے ہمارا آپ کے ساتھ, ہم نے پیار محبت سے اس کو آپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. نہیں ہمیں منع کیا جماعت نے, ہم کیوں آپ سے بات کریں. چل اس کو اٹھایا اور لے کے وہ نکل گیا. پھر کوشش بھی کی ہم نے کہ وہ آئے, ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ٹائم رکھ لینا, دوبارہ کوئی بیٹھ جاتے ہیں, پر نہیں آیا جی وہ. یہ دیکھیں نا, یہ پھر وہ منع بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس آئیں گے تو پھر حقائق کھل جائیں گے, اور حقائق کھلیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکے کے پاس چلے گئے, اس نے نا بلایا مناظرے کے لیے,
تو وہاں پہ گئے, اب اس سے مرزئی سے پوچھا, وہ نا عیسیٰ علیہ السلام جو مرزا قادری نے لکھا شراب پیا کرتے تھے, اور جتنا بھی اس کا جو گناہ ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے شراب کی تخم ریزی کی, وہ جو لکھا ہوا ہے. اچھا, اس سے پہلے پوچھا کہ کیا انبیاء شراب پیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں, انبیاء کیسے شراب پیتے ہیں, کیا ہو گیا شمس صاحب آپ کو؟ والد صاحب نے کہا میں نے ویسے پوچھا آپ سے, آپ بتائیں. کہنے لگا نہیں نہیں. اب انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لکھا ہو, کہنے لگا شدید گستاخی ہے یہ, اور جس نے بھی لکھا ہے صحیح نہیں لکھا. اور جب وہ کتاب کھول کے پہلے پھنسا لیا, اصل میں طریقہ کار بھی یہی ہے نا, تاکہ پھر نکل نہ سکے, ایک دفعہ پہلے اسے پھنسا لو. اچھا, وہ جب اسے دکھایا تو دیکھے, اب وہی جو شخص جو یہ کہہ رہا تھا کہ گستاخی ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ تو آپ نے تو میرا عقیدہ ہی درست کروا دیا. یار اللہ دی قسم ہے, صحیح بات ہے. ہاں, وہ یہی کہتا ہے, بڑا فنکار تو ہے. کہتا آپ نے تو میرا عقیدہ ہی درست کروا دیا ہے. واقعی اگر مرزا صاحب نے لکھا تو واقعی پیتے ہوں گے. چلو یار, کم از کم سچا تے سی نا, چلو ٹھیک ہے, گستاخ تھا جو بھی تھا, سچا ہوا. یہ پتہ کی کہندے نے, ایک عام بڑا چلاک ہوندا, اس نے کہا شمس الدین صاحب کتاب تے تسی گھروں بنا کے لے کے آندی, کتاب تے مرزا صاحب دی آئی نہیں. یقین کرو, یہ کھڑے پیرا تے کہتے ہیں کتاب مرزا صاحب دی آئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا, وہ میرے کزن نے بھی کہا نا, تو ابو نے قرآن بھی نکال کے نا اس کے سامنے, ابو نے کہا میں اس سے کتاب دی قسم کھانا کہ مرزا قادیانی دی کتاباں نے, ساری کتابیں ادھر نا, کیونکہ گھر میں پڑھی ہوئی تھی, گھر میں ہی آیا تھا. تو کہنے لگا جی میں نہیں منتا نا, تو پنجابی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. تو وہ پھر نا پھر وہ کہنے لگا کہ ہاں, پھر ابو کہنے لگے اسے, ابو نے کہا چلو اگر تو نہیں منتا, بس اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا اس وقت, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتا ہے جب ہم ایسے کسی موقع پہ ہوں. تو ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک اور اسی کر لینے ہیں, اگر تو کہنا ہے مولوی دی لکھی ہوئی نے, تے میں کہنا مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی. تے وہ نا ابو نے کہا چلو تو بھی اندر لکھن والے تے لعنت بھیج, تے میں بھی بھیجنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کہنے لگا دیکھ لینا ماموں مروا نہ دینا. تے ابو نے کہا نہیں, تو کہہ رہے ہیں جدو مولوی دی لکھی ہوئی ہے نا, میں کہ میں بھی لعنت بھیجنا, تو بھی بھیج. کہنا نہیں میں تہاڈے کو کل چیک کر لاواں گا. وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا بعد میں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ ایسی ایسی چیزیں جو گستاخی ہیں اس نے دیکھی اپنی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ان کی ذہن سازی پیچھے کیا کی, میری پھوپھو نے ذہن سازی کی جو تیرے ماموں کے پاس کتابیں ہیں نا وہ مولوی کی لکھی ہوئی ہیں. اس نے بعد میں بتایا, اس نے کہا جی یہ مولوی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, مرزا صاحب ایسی چیزیں نہیں لکھ سکتے. مرزا صاحب نہیں. جب وہ اپنے مربی کے گھر سے کتابیں لے کے آیا, جب نقطے کا فرق نہیں نکلا, اس نے مرزا قادیانی پہ لعنت بھیج دی. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو بندہ سچا تھا نا, پھر اس کا مطلب ہے بندہ سچا تھا. وہ بندہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پتہ ہی نہیں ہے نا کتابوں میں لکھا کیا ہے, میں اور نہ یہ سرچ کرتے ہیں. میں چیختا اسی لیے ہوں, یا یہی جذباتی ہوتے ہیں ہم لوگ, پریشان ہوتے ہیں جب ان کو دیکھ کے کہ یار آپ لوگ یہ. میں بات کا اختتام کرتے ہیں, ٹائم بھی ہمارا ہونے والا ہے اور ہم نے نکلنا بھی ہے. ذرا آج شمس الدین بھائی کی سٹریم بھی ہے اور میں انوائٹڈ ہوں وہاں پر, تو وہاں بھی میں جاؤں گا. اچھا, صرف میں اختتامی بات کر کے فائق بھائی کا پھر کنکلوژن لیتے ہیں اور پھر ختم کریں گے. آج جیسا کہ میں نے بتایا تھا ناظرین کو سوال و جواب نہیں ہو رہے, آج فائق بھائی کے ساتھ گپ شپی اور ایک چٹ چیٹ تھی. انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ ٹاپکس کے اوپر ڈسکس ہو گئے فائق بھائی کے ساتھ. تو آپ میں سے جو فائق بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہے, کوئی اپنی رائے دینا چاہے, کوئی تعریف کرنا چاہے, داد دینا چاہے, محبت کا اظہار کرنا چاہے, تو وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے پروگرام جب کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے. میں اپنا کنکلوژن جو دیتا ہوں وہ یہ ہے, میں نے بڑے لمبے عرصے تجربے اور مشاہدے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے بڑا جرم معاشرے کا وہ قتل و غارت سے بھی بڑا جرم, قتل و غارت سے بھی, وہ حق کو چھپانا ہے. کتمان حق یا کتمان علم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت سے ساری برائیاں پھوٹتی ہیں, اور جہالت کی جڑ کتمان حق اور کتمان علم ہے. جس وقت آپ حق اور علم اور سچ کو اور آگاہی کو پھیلانا شروع کرتے ہیں, پھر لوگوں پر چھوڑ دیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, جیسے جیسے جتنا جو شخص حق اور علم جانتا جائے گا, ویسے ویسے اس کے مزاج میں ٹھنڈا پن, اعتماد, حسن آتا جائے گا. میں یہ جو جذباتی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو, اس سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ چیخ رہا چنگھاڑ رہا تھا, وہ دکھ یا جذباتی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. میں کو مارنے دھاڑنے کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے 100 بار کرو, مگر سچ تو بولو نا, تاکہ جب بس 20 سال کا 25 سال کا ہو کر وہ فائق بھائی کے سامنے بیٹھے یا شمس الدین بھائی کے سامنے آئے تو وہ اس کو شرمندہ نہ کریں, اور وہ بچہ پھر مرزا صاحب پر 4 حرف بھیجے, کم از کم آپ پر تو نہ بھیجے نا.
وہ تو اپنے ماں باپ پر بھی بھیج دیتا ہے. مجھے ایک ایکس قادیانی نو مسلم ملا, مختصر واقعہ سناتا ہوں. اس نے مجھے کہا یار لٹرلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, حرف با حرف اس نے اپنے والدین کے بارے میں بڑا کڑوا اور سخت جملہ استعمال کر کے کہا کہ ساڈے وڈیاں دے, بس اس نے یعنی یہ سمجھے کہ نیم گالی نکالی اپنے والدین کو, اس نے نیم گالی نکال کر اس نے کہا ساڈے وڈیاں نے سانو مروا دیتا ہے, ساڈے نے جھوٹ بولیا, سانو دسیا نہیں, اسی پوچھ دے رہے ہیں سانو دسیا نہیں, انہوں نے نیم گالی نکالی. ٹھیک ہے, بہرحال اگر وہ بندہ آن لائیو آ رہا ہوتا نا تو کئی احمدی اس وقت پتہ ہے کہ سوچ رہے ہوں گے, جو بڑے کٹر قسم کے, وہ کہہ رہے ہوں گے اپنی طرف سے واقعہ گپے مار رہے ہیں. اگر وہ بندہ لائیو آیا کسی دن اور میں نے اس سے اجازت لی ہوئی تو اس کو کہوں گا یہ خود حلفیہ وہ بات کرے گا, ٹھیک ہے, کہ اس نے اپنے والدین کے بارے میں یہ بات کی. اگر کبھی وہ لائیو آ گیا, وہ آتا نہیں ہے لائیو, مگر اگر کبھی وہ آ گیا اور میں نے اس سے اجازت لی تو وہ کرے گا, تاکہ اس چیز کی بھی تصدیق ہو جائے کہ ہم گپے نہیں مارتے, کہ ہم آپ کو یہ جذبات کریں. کیونکہ احمدیوں کو اتنا برین واش کر دیا گیا, جس طرح وہ کہا جی کتاب دیکھ کے کہتا ہے مولویاں دی, تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایک بندہ تھک کے چٹن والے بندے کا کی علاج ہے, یا دیکھ کر مکھی کھانے والے کا, تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے. جی فائق بھائی آپ کا کنکلوژن لیں گے ود ان فیو سیکنڈز اور پروگرام کا اختتام کریں گے اور پھر اجازت چاہیں گے. جی فائق بھائی. جی عامر اک بھائی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو یہ احمدی سوچتے ہیں نا، قادیانی سوچتے ہیں کہ گپے وغیرہ، وہ ان کی اپنی سوچ ہے. ہم تو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ہم نے فیس کی ہوئی ہیں. یہ جتنے واقعات ہیں، یہ سامنے بیٹھ کے جب باتیں ہوئی ہیں نا، وہی ہم نے آپ کے سامنے سارا ذکر کیا ہے کہ یہ کیا کیا تعویلات کرتے ہیں، اور ہر کسی کی اپنی علیحدہ ہوتی ہے. تو میں بس آخر میں، اور مرزا قادیانی لکھتا ہے نا کہ حق کو چھپانے والا لعنتی ہے، تو یہ مربیان دیکھ لیں جو حق کو چھپاتے ہیں، پھر تو مرزا قادیانی کے بقول پھر لعنتی وہی ٹھہرتے ہیں. کیونکہ یہ ہماری باتیں نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، مرزا قادیانی کی بات ہی مانتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا دوں، صرف چند منٹ دیجیے گا. ایک مرزائی سے بات ہو رہی تھی، میں اسے پوچھا تھا قرآن کس کو کہتا ہے؟ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم. تو کہنے لگا جی وہ اسرائیل کی طرف، جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. تو وہ پھر میں نے نا مختصر بتاؤں کہ میں نے جب اسے میں نے کہا نا کہ حدیث میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ پھر انہوں نے ہی آنا ہے جو قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے، قرآن تو انہی کو کہہ رہا ہے. تو پھر وہ میں نے اس کو حوالہ پیش کیا، میں نے کہا مرزا قادیانی لکھتا ہے اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. تو میں نے کہا آپ بتاؤ کس عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. اب بتاؤ کون جھوٹا ہے؟ کہنے لگا جی آگے سے دیکھیں، کہنے لگا جی یہ تو روحانی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آنی. بہت اچھا. ایک جگہ اقرار کر کے بھی اگلی جگہ دیکھیں ہم ساتھ ہی مکر جاتے ہیں. تو میں یہی بس ہاں جی، ڈولا مچھی پکڑنا اور کسی احمدی کو پکڑنا دونوں ناممکن ہے، دونوں تلک کے نکل جاندے نے. ٹھیک ہو گیا. فائق بھائی کا بس میسج جنہوں آپ نے لوگوں نے سمجھنا ہوتا ہے نا، سمجھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سمجھنے کی نیت رکھتا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں ہمیں اس دنیا میں ہی اپنی آخرت تیار کرنی ہے. زبردست. دنیا کمانے نہیں آئے ہم، آخرت کمانے آئے ہیں اس دنیا میں. اور آخرت کس طرح کمائیں گے؟ لوگ آج کل دنیا کی طرف لگ گئے ہیں، پیسہ دیکھ لیا، سب کچھ شہرت کما لی، بہت کچھ کر لیا. آخرت لوگ کماتے نہیں ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگ دیکھے ہیں. آخرت کمانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارا اس دنیا میں ہمیں آنے کا مقصد دیکھنا چاہیے کیا ہے، کہ ہم نے اپنا جو صحیح دین ہے اس کے اوپر چلنا ہے. کس طرح چلنا ہے، وہ کس طرح چلنا ہے، وہ قرآن اور حدیث ہمیں اس چیز کا بتائے گا. ہمیں قرآن اور حدیث دیکھنی چاہیے. اور مرزائی جو ان سے نا مرزا قادیانی کو ہی دیکھتے ہیں، وہی پاکٹ بک دیکھتے ہیں. وہ کم وقت تو یار قرآن حدیث کو تو پڑھ لو. حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. بس یہی پیغام ہے کہ اگر یہ سمجھنے کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ ہدایت ان کا مقدر ہوگی. تو اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے. ہمارا کام تھا ان تک پیغام پہنچانا. ہمارے دروازے، اسلام کے دروازے تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کھلے ہیں، پر انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. اگر بند کر لیے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں، کاوشوں، کوششوں اور جد و جہد کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی توانائیوں میں، قوت گویائی میں اضافہ مضاعفاً فرمائے، اس میں بہت زیادہ کثرت فرمائے، اور آپ کو ایسا علم نافع عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، فضل، رحمت سمیٹے. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، مجھ سے اگر کوئی سخت بات نکلی ہو، بعض اوقات بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، میری نیت اس طرح نہیں ہوتی، نہ کبھی ارادہ ہوتا ہے، نہ عمومی طور پر میں ایسے ہوں. اگر کبھی جذبات میں کوئی بات ایسی نکلی جس سے کسی عام احمدی کی بات، میں مربیان کی بات نہیں کر رہا، ان کو ایکسکلوڈ سمجھے، عام احمدی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، میں بڑا معذرت خواہ ہوں میرے دوست، میرے بھائی، ٹھیک ہے، یا میری کوئی بہن سن رہی ہے،
میں بڑا معذرت خواہ ہوں, نیت کبھی بھی یہ نہیں ہوتی, تنگ آ گئے ہیں آپ لوگوں کے ان عہدیداران کے جھوٹوں سے, صرف یہ گزارش تھی. اسی کے ساتھ عامر حق کو اجازت دیجیے, اور فائق بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایکس قادیانی فورم پر, جو ان کا اپنا فورم ہے, اس کو ٹائم دیا, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بھی وہ ہمارے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. یہ بھی یاد رہے جو ہمارے دوست ہمیں سننے والے ہیں کہ فائق صاحب کا اپنا بھی یوٹیوب کا چینل ہے, ڈو سبسکرائب اٹ, ٹھیک ہے, اس پہ بھی جانا ہے آپ نے, اس پہ بھی آپ کو ایپیسوڈز ملا کریں گے, انفارمیشن ہے, اس کی طرف بھی توجہ کریں, ان کے کام کو بھی سراہیں, شیئر کریں. انہوں نے ماشاءاللہ سٹارٹ کیا, اینڈ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بڑے دھماکے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے, تو انہوں نے چنگاری لگا دی. اب دیکھنا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا. دھماکہ, اب وہ لفظ جو ہے دھماکے سے مراد ہے کہ انقلابی دھماکہ, انشاءاللہ ریولوشنری بلاسٹ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اسی چیز کے ساتھ دیں جی اجازت, ہمیں ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے اندر. وما توفیقی الا باللہ وما اريد الا الاصلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر حق بھائی, جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا اپنے ناظرین کو میں بتا دوں, جو میں نے چینل بنایا ہے وہ رد قادیانیت کے نام سے چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ, اور ٹھیک انشاءاللہ اس پہ لائیو سٹریمنگ بھی ایک پروگرام ہو چکا ہے لائیو سٹریم کا, ٹھیک اور نیکسٹ انشاءاللہ جو ہمارا یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ٹاپک کے اوپر لائیو سٹریم ہوگی انشاءاللہ. قادیانی جو مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم بے نقاب کریں گے حدیثوں سے کہ ایک بھی حدیث پہ مرزا قادیانی پورا نہیں اترتا. تو انشاءاللہ عامر حق بھائی آپ کو بھی اور باقی جو ہمارے دیگر ناظرین ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی آئیں میرے چینل پہ. آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی ہمارے چینل کا حصہ بنے. بہت شکریہ, جزاک. بہت شکریہ جی. رد قادیانیت چینل کا نام ہے جی, سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے آنے والے پروگرامز کا. لازمی سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا, کر دیا کریں, اپریشیٹ کیا کریں, اپنے لوگوں کو انکریج کیا کریں. اپنا خیال رکھیں جی. السلام علیکم, فی امان اللہ, اللہ حافظ.